السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طبی معلوماتی چینل ہربلسٹ ٹی وی 786 اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم AS باسف۔ دوستو، اگر آپ لوگ میں سے کسی کو بھی پرانا بخار ہے، باری کا بخار ہے یا دماغی کمزوری ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور زبردست ہونے والی ہے۔ آج ہم بتا رہے ہیں برہم ڈنڈی کے بارے میں، اس کی شناخت آپ کو کروا رہے ہیں۔ یہ ہم تازہ پودا اکھاڑ کر ہم نے آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ بہت سارے دوست فرمائش کرتے ہیں جی آپ جس بھی بوٹی کے بارے میں بتایا کریں تو اس کی تازہ تصویر جو ہے وہ ہمیں ضرور دکھایا کریں۔ یہ آپ کے سامنے اس کا پودا ہے، اس کی شناخت کر لیں۔ اس کا یہ کٹوری نما پھول، یہ جڑ سے بالشت برابر موٹی لمبی ڈنڈی اور اس کے اوپر پتے جس کے پشتوں کے اوپر اور ڈنڈی پر کانٹوں کی طرح کے رواں سا ہوتا ہے، یہ برہم ڈنڈی ہے۔ اس کی انگلش میں اس کو یلو تھیسل کہتے ہیں۔ یہ دانت، چنبل، پھوڑے، پھنسی کا علاج بھی ہے، دماغی کمزوری کا علاج بھی ہے، پرانے بخار کا علاج بھی ہے۔ اس کے مختلف ناموں کے بارے میں بات کریں تو سندھی میں لب، گجراتی میں تل کنٹو، بنگالی میں سیال کنٹ اور انگریزی میں یلو تھیسل کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس کی پہچان کی تو یہ ایک مشہور خضرو بوٹی ہے۔ شاخیں باریک، پھول کٹوری نما، نیلا سرخی مائل اس کے جڑ سے لمبی ڈنڈی نکلتی ہے۔ تصویر میں آپ نے دیکھا جس کے سر پر بینگنی پھول نکلتا ہے، ڈنڈی، پتوں اور پھولوں پر کانٹے نما رواں سا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تصویر میں لائیو دیکھا بھی ہے۔ اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ برہم ڈنڈی کلاں اور خرد میں فرق نہیں کرتے۔ برہم ڈنڈی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ خرد ہے، اور کلاں کی جو قسم ہے کسی اور ویڈیو میں دکھائیں گے، اس کو اونٹ کٹارا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا ذائقہ نہایت تلخ ہوتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم ہے۔ مقدار خوراک 2 ماشا سے 5 ماشا تک عمر اور وزن کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی اصلاح کے لیے اس میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شہد کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کڑواہٹ بھی دور ہو جاتی ہے اس سے۔ اور اگر افعال و استعمال کی بات کریں تو یہ مقوی جسم ہے، مقوی حافظہ ہے، دافع تب کہنا ہے، مصفع خون، زخموں کو منجمد کرتی ہے۔ پرانے بگڑے ہوئے زخم، نیم کے پانی میں اس کا پانی ملا کر دھونے سے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خارش، پھوڑے، پھنسی اور کئی جلدی امراض میں اس بوٹی کو اکیلے یا دیگر ادویہ کے ہمراہ مناسب بدرکہ سے کھلایا جاتا ہے۔ بدرکہ کہتے ہیں جس چیز کے ساتھ دوائی کھائی جائے، جو ساتھ میں مشروب پلایا جائے، پانی، عرق، شربت وغیرہ۔ یہ اس کے افعال و استعمال ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 2 نسخہ جات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ ذوف اعصاب و دماغ کے لیے برہم ڈنڈی 50 گرام، برمی بوٹی 50 گرام، مغز بادام 50 گرام، مغز سونف 50 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام، دانہ الائچی چھوٹی 20 گرام۔ یہ آپ نے بطریق احسن صفوف تیار کرنا ہے، جس کو آپ نے جتنا باریک زیادہ کر لیں بہتر ہے، اور صفوف کو تیار کر کے آپ نے 6 ماشا کی مقدار میں 2 وقت یعنی صبح و شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے نیم گرم دودھ گائے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ باری کے بخار کے لیے صفوف برہم ڈنڈی 20 گرام، مغز کرنجوا 10 گرام، گلو خشک 10 گرام اور اجوائن دیسی جون سی ہے۔ اجوائن 2 قسم کی ہوتی ہے، خراسانی اور دیسی، اور اجوائن دیسی آپ نے 20 گرام استعمال کرنی ہے۔ یہ تمام ادویہ کا اسی طرح بالکل آپ نے صفوف بنا لینا ہے اور مثل غبار کر لینا ہے، بہت باریک کرنا ہے۔ 4 ماشا کی مقدار میں تازہ پانی کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کرنے سے باری کا بخار جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی جڑی بوٹی برہم ڈنڈی یلو تھیسل، اس کی شناخت اور فوائد کے بارے میں آپ سے ہم نے چند باتیں گوش گزار کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی بوٹی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔